یعنی مذہب اسلام کو جنہوں نے بھی پڑھا ہے اگر غیر پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی ایسی کوالٹی ہے مذہب اسلام میں. بلکہ جب ایک دفعہ ایک عیسائی نے اپنے دوست شیخ عزیز الدین سے معلوم کیا، پوچھا کہ جناب تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام میں کیا خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی ایسی بات بتائے جس سے کہ میرا مجھ کو اچھا محسوس ہو، مجھے انٹرسٹ آ جائے، مجھے اچھا فیل ہو. اب شیخ عزیز الدین میرے عزیز ہو کوئی عالم تو تھے نہیں، کوئی مولوی تو تھے نہیں جو اس کے دل کو مطمئن کر سکتے تھے، جو اس کو سمجھا سکتے تھے. ہاں علماء اکرام کے قریب بیٹھتے تھے، علماء اکرام کے نزدیک بیٹھتے تھے. اور اس بات کو آپ حضرات میرے بھائی یاد رکھیں، اگر بندہ اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی چھینٹیں بھی آتی ہیں، اگر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑ جایا کرتا ہے. اگر آپ علماء اکرام کے قریب بیٹھیں گے، نزدیک بیٹھیں گے تو دین کے ریلیٹڈ نہ جانے کتنی انفارمیشن، کتنی جانکاری آپ کو مل جائے گی. اب آپ دیکھیں شیخ عزیز الدین کوئی عالم تو تھے نہیں، کوئی مولوی تو تھے نہیں، مگر شیخ عزیز الدین سے جتنا بھی ہو سکا آپ نے اس کو سمجھایا، اس کو بتایا. اب وہ عیسائی کہتا ہے جناب تم نے جہاں تک کہا بالکل سچ کہا، بالکل ٹھیک کہا. اب آؤ میں تم کو تمہارے مذہب کی حقانیت بتاتا ہوں، میں بھی تمہارے مذہب کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. وہ عیسائی کہتا ہے ہمارے ملک انگلستان میں پارلیمنٹ سازی کے لیے تقریباً 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے ممبران کی ضرورت پڑتی ہے؟ 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے. وہ عیسائی کہتا ہے بڑے بڑے دانشور لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وگیانک لوگ آتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں، وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ قانون بناتے ہیں. وہ جیسے ہی قانون کو بناتے ہیں اور دنیا والوں کا قانون کو نافذ کرتے ہیں تو لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، ان کے قانون میں لوگ خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک قانون بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، مگر لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکال رہے ہیں جس کے سبب پارلیمنٹ کے قانون میں یا تو تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے یا قانون منسوخ کرنا پڑ جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. اگر قانون زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو لوگ دھرنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے یا قانون کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک آ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ آ رہے ہیں، وہ قانون بنا رہے ہیں، لوگ ان کے قانون میں کمیاں نکال رہے ہیں، مگر تمہارے پیغمبر خاتم النبیین نے عرب ریگستان میں بیٹھ کر جو قانون بنایا ہے اس قانون کو بنے ہوئے 14 صدیاں گزر رہی ہیں. آج تک کسی نے اتنی ہمت نہ ہو سکی جو پیغمبر کے قانون میں کمی نکال سکے، غلطی نکال سکے. دنیا والے لاکھ کوششیں کرتے تو ہیں مگر ان کی کوششیں ادھر کی ادھر رہ جاتی ہیں. قانون مصطفیٰ کا اٹل رہ جاتا ہے. ناظرین اکرام حق بات تو یہ ہوتی ہے جس کی گواہی بھی دشمن تھے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوئے چلو یہ بات تو حقیقت کی ہے. دنیا والے لاکھ کوششیں کر رہے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کی، مذہب اسلام کی جو قانون ہے ان کو تبدیل کرنے کی، مگر میرے عزیزوں قرآن بھی اپنی جگہ اٹل ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی اپنی جگہ اٹل ہے. جو بھی اسلام کے قانون کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کو مٹ جاتا ہے مگر اسلام کا قانون نہیں مٹتا ہے. اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، وہ بدلے کا زمانہ لاکھ نہ کر، قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. کیا کہا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت